وہ ہم لوگ جو بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، وہ پشتوں کے وہ ایک مثال ہے کہ بنی آدمانی یا خاپیریانی مذاکرات برسرکوں، مطلب کہ وہ انسان ہوں یا فرشتے ہوں یا جو بھی، ہم لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ فیصل وابڈا صاحب کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ پہلے یہ بتا دیں نا، کس پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پہلے بتا دیں۔ اس پہ فائنل اپنا کریں گے، کام کریں گے اور ہماری حکومت کام کرے گی، پر بنیاد یہ ہے کہ سب سے ریسنٹ واقعہ ابھی یہ 24 نومبر کا ہوا ہے، اور میں واضح کر دوں یہاں پہ جو ہتھیار استعمال کیے گئے وہاں پہ آپ کے جدید طرز کے ہتھیار جو ہیں نہتے شہریوں پہ استعمال کیے گئے، اور یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جو قاتلانہ حملے ہوئے، اور اسی گاڑی میں موجود تھا، تو میرے آنکھوں دیکھا حال ہے ڈی چوک کے اوپر جس طرح کہ وہاں پہ فائرنگ ہوئی، بے تحاشا فائرنگ ہوئی، ٹیئر گیس شیلز چلے، اور یہاں تک کہ ایک گاڑی جو ہمیں فالو کر رہی تھی وہ بھی کالے رنگ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ایک لینڈ کروزر تھی، اور سنائپرز نے اس مغالطے میں کہ یہ الیمین خان صاحب کی گاڑی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کی، اس کو وہ ٹارگٹ کر رہے تھے، انہوں نے اپنی گاڑی پہ فائر کیا۔ اس کا آپ ٹویٹر پہ اور وہ تصاویر دیکھ لیں کہ پچھلا شیشہ اس کا بائیں طرف کا، اس پہ آرمر پیئرسنگ راؤنڈ لگا تھا، اور اس کے بعد ہری پور کے مقام پہ رینجرز تعینات تھی۔ اگلے دن جب ہم نے پوچھا چیف سیکرٹری کے پی سے اور آئی جی کے پی سے، تو ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ بغیر اجازت یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ میں ہزارہ موٹر وے پہ زخمی ہوا تھا۔ اس طرح جو ہے وہ ڈی چوک میں اور بھی ایم این ایز کیونکہ آپ اپوزیشن لیڈر ہے، تو اس طرح کوئی قانونی کارروائی آپ وفاق کے خلاف نہیں کر سکتے؟ مطلب کہ آپ کے اسٹریٹ فائرنگ ہوئی، یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ رینجرز آئے، آپ دیکھیں کون دے گا؟ بہت اچھا سوال ہے اس کا۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہری پور کی حدود کے اندر سے میری 2 گاڑیاں اور 4 سٹاف کے ممبران کو اغوا کیا گیا۔ گاڑیاں ابھی تک مجھے نہیں ملی، اس پہ نقدی 1 لاکھ روپے، چیک بکس اور مختلف چیزیں میری موجود تھیں، لائسنسز وغیرہ، اور گاڑیاں بھی غائب ہیں۔ جو 4 افراد میرے ہیں وہ ان کو سیکریٹریٹ تھانے اسلام آباد میں 2 دن بعد ان کو وہاں پہ انہوں نے دکھایا۔ میں نے ایف آئی آر درج کرنے کی جو درخواست ہے وہ ڈی پی او ہری پور کو دی ہے، پر یہاں پہ جو آئی جی ہیں کے پی کے، کیونکہ یہ وفاق کے نیچے لگتے ہیں، تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں وہ ایف آئی آر رجسٹر کرنے میں، کیونکہ وہاں پہ میں نے اس پہ نامنیٹ کیا ہے آئی جی اسلام آباد کو، ڈی آئی جی اسلام آباد کو، اور ایس ایچ او اور ایس پی کو، تو یہاں تک ان کی ٹانگیں کانپتی ہے، تو چیف سیکرٹری کی اور آئی جی کی تو باقی بات کیا ہے۔ یہ بتائیں کہ مذاکراتی کمیٹی جو بنائی گئی ہے، تو کیا آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں گے، وفاقی حکومت کے ساتھ کریں گے، اور کیا کہیں سے بات شروع ہوئی ہے مذاکرات کی کہ نہیں، یہ بھی بتائیں۔ وہ ہم لوگ جو بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، وہ پشتوں کے وہ ایک مثال ہے کہ بنی آدمانی یا خاپیریانی مذاکرات برسرکوں، مطلب کہ وہ انسان ہوں یا فرشتے ہوں یا جو بھی، ہم لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ سر یہ بتائیں کہ یہ جو کمیٹی آپ لوگوں نے بنائی ہے، تو اسلام آباد میں یہ بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ قومی حکومت کی جانب یہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ جاری ہے، تو کیا یہ اس طرف اشارہ تو نہیں ہے؟ قومی حکومت اس وقت ملک کا حل نہیں ہے۔ اس میں واضح ہونا چاہیے کہ ملک میں عدل اور انصاف اور قانون کی بالادستی ہوگی تو ملک آگے چلے گا۔ فائنانس کمیٹی کی میٹنگ تھی، وہاں پہ میں نے اورنگزیب خان وزیر خزانہ کو یہ بات باور کرائی کہ جو ان کے ٹارگٹس تھے 17 سپتمبر کو جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی اسٹینڈنگ کمیٹی کی، ان کو میں نے بتایا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو جس ازمپشنز پہ یہ نیگوسیشنز کے لیے جا رہے ہیں اور فگرز ہیں وہ غلط ہیں، وہ نہیں پورے ہوں گے، اور وہی بات ہوئی۔ آپ کا ریونیو شارٹ فال ہے، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، آپ کا جو ہے وہ مصنوعی طور پہ انہوں نے اس کو بہتر کیا ہوا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ نیرو بیس پہ چل رہی ہے، اس پہ کوئی نئی انیشل پبلک آفرنگز نہیں آ رہی ہیں، اور یہ ایک ببل انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ وہ اس وقت بالکل ڈیڈ ہے۔ جب تک لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں خاطر خواہ اضافہ نہیں آتا، اس کے بعد اس کے علاوہ ملک میں آپ کا جو معیشت کا پہیہ ہے وہ چل ہی نہیں سکتا۔ معیشت اس وقت ٹوٹلی جیمڈ ہے، یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، یہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے، صرف ڈنڈے کا راج ہے اور فیشزم ہے۔ اس طرح حکومت نہیں چلتی۔ اور ہمارا زیادہ وقت پارلیمنٹ میں گزرنا چاہیے، اور پارلیمانی اور قانون سازی میں ہماری مصروفیت رہنی چاہیے، لیکن اس جعلی حکومت نے، اس کھوکھلی حکومت نے، بے ساکھیوں پہ چلتی ہوئی حکومت نے ہمارے خلاف اتنے کیسز دائر کر دیے ہیں، بے بنیاد کیسز، اور یہ سارے سیاسی کیس ہیں جس میں کہ ہمیں
मसरूफ़ रखा गया है कि हम अदालतों के चक्कर लगाएं। कोई बात नहीं। साथ ही साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम आज़ाद जम्मू कश्मीर की आवाम को खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं, जिन्होंने अपने जमहूरी हक़ को इस्तेमाल करते हुए उन पे कोई गोलियां नहीं चली जिस तरह के हम पे चली, लेकिन उन्होंने एक जमहूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से अपने मुतालबात, वो कानून जो कि इस्लामाबाद में राइज हो चुका है, उस कानून की पुरज़ोर मुखालिफत की और अपने मुतालबात को मनवाया। और अब वहाँ पे वो जो एक कानून है जो कि गैर जमहूरी, एक बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ है, उसको उन्होंने रोक दिया है। तो हमारे खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं और हम यही समझते हैं कि अवाम पुरअमन तरीके से अपने मुतालबात मनाने के लिए वो जद्दोजहद ज़रूर करें। और साथ ही साथ में जो कुछ भी हुआ है हमारे पुरअमन शहरियों पे, हमारे पुरअमन जुलूस पे, जिसमें कि 12 शुहदा और उनकी तादाद मज़ीद बढ़ सकती है, जो कि 200 से ज़ायद जो लापता हैं, तो हम ये समझते हैं कि इस मुल्क में ये पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान है। ये किसी एक ख़ास तबके का पाकिस्तान नहीं है। ये पाकिस्तान के अवाम के लिए है और अवाम की जानी और माली हिफाजत ये रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है, जो कि इस वक्त पूरी नहीं हो रही। शुक्रिया। मणिपुर में दिए और जो हमारे DPO हैं उनके पास मैंने वो दाखिल दायर किया और मखनाल थाना बनता है। सर ये बताइए कि फैसल गौड़ जो है वो आजकल बड़े सरगर्म है, सियासी पार्टियों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, हुकूमत पर भी तनकीद कर रहे हैं ज़्यादा, और जो पीपल्स पार्टी है उनके साथ जो है उनकी मुज़ाकरात चल रही है। कल वो एक विंग से भी मिले थे और उन्होंने ये भी वहाँ पर कहा है कि खान साहब का जो विंडेट थे उसको तस्लीम करना चाहिए। तो क्या कहेंगे? फैसल वापडा साहब किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पहले ये बता देना, किस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, पहले बता दें। हाँ वो क्लियर कर दें। बहुत शुक्रिया। सर मौलाना साहब ने कल जो बयान दिया था, हाँ होगी बात।